تمام دوستوں کو ساتھیوں کو اطلاع ہو جائے تو وہاں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اللہ آپ کی محنت کو اور اس گرمی کو برداشت کرنے کو منظور فرمائیں۔ ایک بچہ ہے آیت الکرسی بھی پڑھتا ہے، سورۃ الناس بھی پڑھتا ہے، لیکن خواب میں ڈر جاتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں، ایسے حالات ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھے، والدین بھی پڑھ کے دم کیا کریں۔ میری دادی کو پینشن ملے گی، انہوں نے کہا تھا کہ میں خیرات کروں گی، کیا میں ان پیسوں سے عمرہ کر سکتا ہوں؟ عمرے سے بڑی خیرات کیا ہے، کر سکتے؟ فرض فجر قضا ہو گئی تو جب بھی نیند سے اٹھو فوراً ادا کرو، اگلی فجر کا انتظار نہ کرتے رہو، وہ ترتیب والوں کا الگ حکم ہے۔ ایک عورت کو میں نے کسی سے سامان دلایا تھا، وہ پیسے نہیں دے رہی، وہ صدقہ نہیں ہوگا، وہ تو آپ کا مال حرام کھا گئی نا، صدقے کی تو نیت نہیں تھی اس وقت۔ بہرحال اللہ ہے، دعا کریں کہ اللہ کرے وہ آپ کا مال دے دے، ورنہ وہ صدقہ نہیں ہو سکتا۔ صدقہ تو تب ہو جب آپ کے قبضے میں ہو اور خیرات کی نیت سے آپ دیں۔ سندھ کے اندر ایک خطیب ہے، وہ سندھی زبان میں جمعہ پڑھتے ہیں، جمعہ خطبہ۔ بہرحال بعض علماء نے متعلقہ زبان میں بھی خطبے کو جائز قرار دیا ہے، لیکن سنت عربی میں ہے۔ آب زمزم بیٹھ کے پئیں جائز ہے، کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے۔ ہمارے یہاں جو 11ویں منائی جاتی ہے وہ بدعت ہے، اس میں پکانا بھی بدعت ہے، کھانا بھی بدعت اور ناجائز ہے۔ کہتے تھے کہ ہم حاجی صاحب کو ملنے کے لیے سکھر گئے، جب ہم مل سے مل کر واپس آئے تو راستے میں ہمیں بتایا گیا کہ 3 صحابہ کی قبریں، اللہ اعلم، ہو سکتا ہے کیونکہ صحابہ پوری دنیا میں گئے ہیں دین پھیلانے کے لیے۔ بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے سورۃ النون کی آخری کلم پڑھ، سورۃ النون والقلم کی آخری آیت صبح و شام دم کیا کریں، اور رزق میں برکت کے لیے استغفار پڑھا کریں۔ ہمارے نزدیک ایک قبر ہے، 9 گز لمبی ہے، کہتے ہیں کہ صحابی کے اللہ عالم، یہ تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا کسی صحابی کا قد 9 گز ہو۔ کسی نے کہا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حسین کے نام کی دیگ پکا کے، بالکل جھوٹ ہے، وہ لے آئے مجھے دکھائیں وہ بخاری شریف کی حدیث کہاں ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمود رحمان رکھا ہے، ٹھیک ہے، اچھا نام ہے۔ بہرحال اگر خاوند کسی کو تنگ کر رہا ہے تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یا مانعو یا مانعو یا مانعو 70 دفعہ پڑھ کے ہر کھانے پہ دم کر کے اس کو دیا کریں۔ غیر فطری طریقے سے، یعنی کوئی خاوند اپنی عورت کو اگر الٹے راستے سے استعمال کرنا چاہے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ صحیح حدیث ہے میرے مدنی کی کہ من اتی فی دبر امرأتہ، جو آدمی اپنی عورت کو پیچھے سے کرتا ہے فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اب اس کی مرضی وہ لعنتی بنے۔ عورتوں کے لیے طواف کا وقت آپ خود اندازہ کریں، میرے خیال میں تو صبح 8 بجے بھی رش نہیں ہوتا، رات کو 12 بجے کے بعد بھی رش نہیں ہوتا، باقی اللہ عالم۔ عورتیں بھاگتی دوڑتی ہیں اور مردوں کو ہاتھوں سے دھکے دیتی ہیں، بالکل حرام ہے، اس کو آرام سے چلنا چاہیے۔ جو تکبیریں جنازے میں امام کے سے باقی رہ جائے، مثلا ہم 2 تکبیریں امام کہہ چکا تھا، تو جب امام سلام پھیرے آپ جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم السلام پھیر دیں، تکبیریں پوری کر لیں۔ طواف کے دوران آرام سے وقار سے چلیں، علیکم السکینۃ والوقار، یہ بھی نماز کے حکم میں ہے۔ وہ تو صرف رمل کی اجازت ہے، عمرے کا طواف ہو یا حج کا، ورنہ تو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرا بھائی دوڑ دوڑ کے
10 طواف کرو، ادب سے 1 کرو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ حجر اسود حتیم پہ لوگ دھکے بڑے دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو ابتدا سے ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ عمر فرماتے ہیں اس زمانے میں بھی مجھے بوسہ دینے کا بڑا شوق ہوتا تھا، رش اتنا ہوتا تھا لوگ میرے کپڑے پھاڑ دیتے تھے۔ زمانے کہ یہ کام پہلے سے ہوتا آ رہا ہے۔ تہجد نماز ہوٹل میں پڑھیں تو افضل ہے۔ اسی طرح عورتیں اگر ہوٹل میں بیٹھ کے تلاوت کریں وہ افضل ہے، لیکن حرم میں آئیں تو منع نہ کریں۔ میرے 4 بچے ہیں، بیوی مزید بچوں کے حق میں نہیں ہے، تو اب یہ ہے کہ اگر سرکاری نوکری دلائیں، دوسری شادی کرنی ہو تو اختیار ہے۔ بہرحال طلاق نہ دیں، آپ صاحب اولاد ہیں، بچے رل جائیں گے، پھر آپ برباد ہو جائیں گے۔ طلاق بالکل نہ دیں، صبر سکر سے گزارا کریں، بیوی کو ہر حال میں راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ کمزور ہے اور بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے تو آپ اور شادی کر لیں۔ اگر ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، دونوں کو ایک ہی بستر پہ اکٹھے سلائے، ویسے تو کوئی منع نہیں، بیویاں ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ناجائز ہے، کیونکہ کبھی بھی کسی کی اگر کوئی غیرت جاگ پڑی نا تو انشاءاللہ تجھے سوتے ہوئے مار ڈالیں گے۔ صبح کو لوگ اللہ کی رحمت سے جنازہ ہی اٹھائیں گے کہ شہید نساء، عورتوں کا شہید ہو گیا ہے۔ میری بیٹی کا نام زینب ہے، بیٹا محمد، بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ لڑکے جب بالغ ہو جاتے ہیں نا، مونچھوں میں بال آتے ہیں اور احتلام ہوتا ہے، اور زیر ناف بھی بال آ جاتے ہیں۔ وہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کیسے پتہ نہیں؟ اب تو حضرت تم اپنی فکر کرو، بچے کو بالغ ہونے کا پتہ 5 سال کی عمر میں لگ جاتا ہے۔ اب وہ فلمیں دیکھتا ہے، تم سے زیادہ بالغ ہے۔ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں کہ شرم سے لڑکیاں جوان ہو جاتی تھیں، بتاتی نہیں تھی کہ مجھے حیض آیا ہے۔ میرا دو نماز پڑھتا تھا، اب نہیں پڑھتا، اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو مسلمان کرے، ہدایت دے۔ میری بہن بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بھائی حضرت سدیس جو ہیں وہ رئیس الحرمین ہیں، ان کو دونوں حرم کا کام سنبھالنا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ ہمیں، ورنہ ہمیشہ حج میں کئی نمازیں پڑھاتے رہے۔ میرا بیٹا جو کام کرتا ہے نہیں ہوتا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرے۔ اگر کوئی طائف جائے، طائف میقات ہے، واپسی پہ احرام باندھ کے عمرہ کرنا لازم ہے، نہیں کرے گا دم آئے گا۔ ایک عورت گردوں کی بیماری میں ڈائلسس پہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں ذہنی طور پہ پریشان ہوں تو آیت الکرسی پڑھ کے اور آخری صورتیں جو ہیں 4، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 دفعہ پڑھ کے دم کر کے سویا کریں۔ محکمہ اگر اپنے خرچے پہ ہمیں حج پہ بھیجے، جب آپ کو پیسے دے دیے تو آپ مالک بن گئے، آپ کا حج ادا ہو جائے گا۔ موجودہ بیت اللہ کی تعمیر جو ہے، یہ آخری تعمیر تقریباً حجاج کی ہوئی زمانے میں ہوئی، اور اس کے بعد اس سے پہلے عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں ہوئی۔ اب بعد میں اس کی تصلیح اور تعمیر اور ترتیب جو ہے وہ سعودی حکومت جزا اللہ خیر نے کی ہے۔ نفل عمرہ کرتے وقت بی عورت نے چہرے سے کپڑا نہیں ہٹا، دم تو نہیں دینی پڑے گی، لیکن اس کو کپڑا لٹکانا چاہیے تھا، منہ سے لگانا نہیں چاہیے تھا۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پوری کرنا ضروری نہیں ہے، فضیلت ہے۔ جنازے میں حنفی مسلک میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، پھر درود ہے اور پھر دعا ہے۔ میرا بھائی کوئی پتہ نہیں ہے،
اگر مسلمان کے ہاتھوں مارا جائے تو وہ شہید نہیں ہوتا۔ میرے بھائی کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو آدمی حضرت عمر ابو بکر کو گالی دے اس کے کفر میں کیا شک ہے؟ خامن کو اگر عدالت نہ بلائے تو وہ خلو نہیں ہوتا، طلاق نہیں ہوتی، لازماً اس کو بلانا چاہیے۔ نہ آئے نوٹس دے، پھر نوٹس دے، پھر فیصلہ کرے۔ ہماری بیٹی ہے بیچاری، کھا پی نہیں سکتی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر کوئی لڑکی شوہر کی طرف سے زبردستی طلاق ملنے کے بعد خودکشی کرے، بالکل گناہ گار ہوگی۔ خاوند کی طلاق دینا اس کا گناہ ہے، تو اس نے تو بڑا گناہ کر لیا کہ خودکشی کر لی۔ بہرحال بالکل گناہ ہے، اور اتنا بڑی سخت سزا ہے کہ جیسے خودکشی کرے گی اسی طرح کی موت قیامت میں بھی ملے گی۔ میں نے بیوی کو سمجھایا ہے کہ دیوروں سے پردہ کیا کرو، تو وہ نہیں مانتی تو اس کو الگ رکھیں، اور دیوروں کو کہیں کہ اس کے گھر میں نہ آئیں۔ نہ مانے تو پھر طلاق بھی دے سکتے ہیں۔ ایک سال پہلے میں نے اپنی لڑکی کا کسی دوسرے سے شادی کی، اس لڑکے کا تعلق کسی غیر مذہب لڑکی سے تھا، پھر میں نے خلو کرا دیا۔ ٹھیک کیا ہے، پہلے کیوں نہیں معلومات کرتے؟ بعد میں ایک صورتحال کیوں پیش آئے؟ پہلے معلومات کریں، استخارہ کریں، 1 دن 2 دن 3 دن 7 دن تک۔ بہرحال دعاؤں کے بعد، آیت کرسی پڑھنے کے بعد بھی مجھے سانپ نظر آتے ہیں، کوئی بات نہیں، کسی کو بتایا نہ کرو، تم پڑھتے رہو اللہ کا قرآن۔ قضاء عمری کے بارے میں ذرا بتائیں۔ قضاء عمری کے لیے توبہ کرے، اور اس کے ساتھ ہر نماز کے ساتھ نفل نہ پڑھیں، قضا پڑھتے رہیں۔ حقوق العباد میں مجھے پتہ نہ ہو کہ کس کا حق ہے تو اندازہ کر لیں، مثلاً کہ بھی میرے ذمہ 20,000 ہے، اتنا خیرات کر دیں۔ بہرحال وراثت کا حصہ نہیں دے گا، دنیا میں نہیں دے گا تو آخرت میں تو دے گا۔ شریعت میں وراثت کی جب آدمی فوت ہو جائے تو پہلے اس کا ورثہ فوراً تقسیم کیا جائے، یہ تھوڑا ہے کہ سال ہر سال گزار دو۔ میری والدہ نے اپنی جو مسجد کو دی، گاؤں میں 2 مسجدیں ہیں، کیا رقم کی ایک مسجد کی تعمیر میں خرچ کی جا سکتی ہے؟ جو زیر تعمیر ہے اس کو مکمل کراؤ۔ یہ بیت اللہ سے نکل جانے کا معنی یہ ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے صحابہ کو کہ جس نے عمرہ کر لیا ہے وہ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کہیں یہی موت نہ آ جائے تو ہماری ہجرت ناقص نہ ہو جائے۔ وہ تو مہاجر تھے، ہجرت کر چکے تھے، آپ کو تو نکلنے کا حکم نہیں، اپنے وقت پہ جائیں۔ میری بیوی پھپھی جان وضو کرتی ہے، منہ کڑوا ہو جاتا ہے، نماز کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، مطلب علاج ہو رہا ہے، جب نماز پڑھتی ہے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میری والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ جنازے کے اندر 2 سلام بھی حدیث میں موجود ہیں اور 1 سلام بھی حدیث میں موجود ہے۔ حنابلہ 1 سلام کہتے ہیں، حنفی 2 سلام۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 1 سلام سے نماز پوری ہو جاتی ہے، لیکن دوسرا سلام کہیں گے تو ہمیں ثواب زیادہ ہوگا یا کم ہوگا؟ بارہ زمین گورنمنٹ نے خریدی تھی، رشتہ داروں نے جگہ، اب وہ مجھے پیسے ملیں گے لیکن سود کے ساتھ ملیں گے، سود لے کر غریبوں کو دے دینا اور اصل پیسے آپ خود وصول کر لینا۔ خواتین اگر گھر میں نماز پڑھیں تو سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھیں ترتیب سے پڑھیں تو افضل ہے کہ پہلے قل اعوذ برب الفلق پھر قل اعوذ بالناس،
لیکن اگر ترتیب الٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وفات کے بعد مردے کے لیے خیرات کریں، صدقات کریں، قرآن پڑھ کے بخشیں۔ وفات کے بعد شوہر دوسری شادی کر لے تو جنت میں بیوی کو وہی شوہر ملے گا، صاف بات ہے، جس کے نکاح میں مرے گی وہی ملے گا۔ بیٹی کو الٹی نہیں رکتی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال اوابین کے 4 رکعت ہیں، 2 رکعت سنت ہو گئی تو کل 6 رکعت ہو گئے۔ جو رشتہ دار فوت ہو گئے ان کا طواف کر سکتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد طواف کریں تو اس کے 2 رکعت جو ہیں وہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ بیوی خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے گھر کی کوئی چیز اپنے والدین کو دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی ہے۔ میں نے ہاضمے کے لیے احرام کی حالت میں اجوائن کھا لی تھی، کوئی دم نہیں، اجوائن کھانے سے دم نہیں پڑتا۔ حج سے پہلے عمرے کی صفحہ ہم نے نہیں کی، بہرحال اب قضا بھی کریں اور دم بھی دیں۔ میری تمنا ہے کہ میری اولاد حافظ قرآن بنے، بہرحال اللہ توفیق عطا فرمائے، کوشش کرو، تمنا اچھی ہے۔ میری بھتیجے کے چہرے پہ کالے داغ ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے گھر والے کہ جو عورت حج کر کے آئے پھر 40 دن تک گھر میں بیٹھی رہے، باہر نہ نکلے، کیوں؟ کو بچہ پیدا ہوا ہے کہ 40 دن نفاس کے گزار رہی ہے۔ عجیب مسئلے گھڑتے ہیں۔ ایک آدمی ہے راجہ، وہ قتل کیس میں بے گناہ قید ہے، اللہ اس کی مدد کرے، رہائی عطا فرمائے۔ میری بیٹی مناہل کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں ایک فیملی پلاننگ میں کام کرتا تھا، حج پلان آنے سے پہلے جاب چھوڑ دی۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے میری اچھی نوکری، اللہ آپ کو اچھی نوکری عطا فرمائیں گے، فکر نہ کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں۔ آمنہ افضل کے اچھے اور نیک رشتے کے لیے اللہ آسان کر، لیکن 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرو۔ میرے بہنوئی جو روزگار شروع کرتے ہیں پہلے استخارہ کریں پھر شروع کریں اور استغفار پڑھتے رہیں۔ میرا بیٹا جسمانی طور پہ کمزور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری عمر 10 سال ہے، آنکھوں کمزور ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ذی الحجہ کو 10 کو مناسک حج مکمل کی، احرام کھول دیا، اس کے بعد کچھ لوگ مینا سے دوبارہ احرام باندھ کے طواف زیارت کر، دوبارہ احرام کی کیا، جب احرام کھل گیا بس کھل گیا، طواف زیارت کپڑوں میں کرتے، بس کیا تو ہے، شکر کرو۔ بہرحال جو ڈاکٹر خواتین پاکستان حج میڈیکل مشن میں آئی ہیں، انشاءاللہ وہ بغیر محرم کے ہیں، مجبور ہے، نوکری ہے، کیسے محرم لا سکتی ہیں؟ اللہ کرے گا ان کا بھی حج قبول ہوگا، چونکہ حج عرفات کی حاضری کا نام ہے۔ سفری نماز میں 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے، سنت اور نفل معاف ہے، پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ نماز پڑھنے میں شیطانی خیال آنے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، آخر اس نے بھی تو زور لگانا ہے نا۔ عمرے کے لیے احرام باندھا، تلبیہ پڑھنا بھول گئے، اگر بالکل نہیں پڑھا تو عمرہ ہی نہیں ہوگا، اگر کچھ پڑھا ہے سبحان اللہ الحمدللہ کچھ پڑھا پھر ہو جائے گا۔ برے بھی یہ وسوسے آتے ہیں، ان کو بھگانے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم زیادہ پڑھا کریں۔ میرا کاروبار بلڈنگ بنانے کا ہے، پرمیشن کے لیے رشوت دینا پڑتی ہے،
اگر وہ ظلماً رشوت لیتی ہیں تو آپ پہ گناہ نہیں ہوگا، لینے والے پر گناہ ہوگا۔ رمل کا معنی ہوتا ہے جیسے پہلوان چلتے ہیں، یعنی قوت کا مظاہرہ کرنا۔ زمزم میں کم ہو جائے تو پانی ملا دیں، بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ جب گھر جائیں کنویں میں ڈال دیں، تو لوگ اسی کنویں سے پیتے رہیں گے۔ کہو یہ زمزم کا کنواں ہے، مشہور بھی ہو جائے گا، تمہارا گزارا بھی بن جائے گا۔ میری بیٹی کی پوتی کی پیٹ میں لمبے کیڑے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، کوئی دوا بھی کرائیں، سارے کوئی وظیفے سے کام ہوتا تو ہسپتالیں بند نہ ہو جاتی۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے مدرسہ بنوائیں، بالکل بنوائیں، قرآن مجید پر بالکل اچھی بات ہے کہ مدرسہ بنوائیں، مسجد بنوائیں، تاکہ وہ چیز دائم قائم رہے۔ فاتحہ ضرور خود پڑھ کے بخش دیا کرو، کرائے پہ مولوی بلا کے نہ پڑھایا کرو۔ قربانی گھر کے ہر فرد کے لیے الگ ہے، 7 بندے ہیں تو 7 بکریاں۔ بھویں بنانا تو گناہ ہے، اگر داڑھی والی جگہ پر یا مونچھوں والی جگہ پر عورت کے بال نکل آئے وہ صفا کرا سکتی ہے، بلکہ اب تو لیزر سے کرا دے، جان چھوٹ گئی، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ نماز میں جو درود پڑھتے ہیں 2 حصے ہیں، دونوں پڑھیں یا ایک حصہ پڑھیں، دونوں جائز ہیں۔ کہتے جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ محرم کا مہینہ ہے، آپ حج پڑھ کے جا رہے ہیں تو مبارک نہ دیں، کیوں محرم کے مہینے میں کیا ہو جاتا ہے؟ محرم کا مہینہ تو الٹا حرام، حرمت والا، عزت والا مہینہ ہے، شان والا مہینہ ہے۔ وہ شیعہ ہے نا، وہ کہتے ہیں مبارک نہ دیں، خود سبیلیں دودھ کی لگا کے دودھ پیتے ہیں۔ میری بہو سست ہے، بچوں پہ توجہ نہیں دیتی، اس کو پیسے 6,000 2,000 خرچ کا مہینہ دیا کرو، بالکل چست ہو جائے گا۔ مفت کام کرتے کرتے تو آدمی سست ہو ہی جاتا ہے۔ والدہ ناراض ہیں کہ میں نے بھائیوں سے وراثت کیوں لی، آپ کا حق ہے، آپ نے حق لیا، ناراض ہیں تو ہوتی رہے۔ سبحان عمر، حسان عمر، کشمالہ عمر، امامہ عمر، پتہ نہیں، سارے نام ٹھیک ہیں، عمر کا نام آ گیا تو ٹھیک ہے۔ نماز میں حجاب کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، چہرہ کھلا ہونا چاہیے۔ طواف زیارت کے لیے حرم سے ویل چیئر لی، میں نے کہا کہ میں خود چل کر طواف کرتی ہوں، وہ ویل چیئر کوئی عربی لڑکا تھا، پتہ نہیں طواف کروانے کا کوئی اور تو لے گیا، لے گیا تو لے گیا، اللہ قبول کرے۔ ہم پریشان رہتے ہیں، ٹینشن ہوتی ہے، نیند کم آتی ہے، درود شریف پڑھ کے سویا کریں۔ کفن خرید کے زمزم سے دھونے کا کوئی حکم نہیں ہے، بہرحال زمزم ایک شان والا پانی ہے، کوئی کسی نے دھو لیا تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ طواف کے دوران کوئی مسکین نظر آئے تو خیرات دے دیں۔ طواف کے دوران قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھ سکتے ہیں۔ میری بیٹی کا شوہر کروڑ پتی ہے، بیٹی کو خرچہ رقم ضرورت کے مطابق نہیں دے، اسی لیے جب آدمی بڑا ہوتا ہے نا، دل کا بڑا ہو، پیسوں کا بڑا ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ غنی وہ ہے غنا غین القلب، دل کا غنی ہو۔ اگر شوہر کی رقم وہ خود اٹھا لے، خرچے کے لیے اٹھا سکتی ہے۔ حضور کے نام پر عید الاضحیٰ پہ قربانی کرنا بالکل جائز ہے۔ میرے ماموں نے بیٹی کا نکاح ایسے لڑکے سے کیا جس کی ماں کا نکاح پر نکاح کیا، تو لڑکے کا تو کوئی قصور نہیں نا، ٹھیک ہو گیا، اس سے تو نکاح ٹھیک ہے۔ میرے بیٹے کو 6 مہینے سے 6 بولنے کا عرض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال مسلمان ہندوستان کے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اتحاد پیدا کریں۔ اگر پورا ملک متحد نہیں ہو سکتا تو کم سے کم صوبائی سطح پر تو متحد ہو جائے۔
جب تک اتحاد نہیں ہوگا مار کھاتے رہیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ پارٹیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ان کی قوت تقسیم ہو جاتی ہے، ان کے ووٹ کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاقیں دے، وہ 3 ہوتی ہیں۔ مکے کہہ رہے ایسی اگر کام کے لیے مدینے جائے تو عمرے کی ضرورت نہیں ہے، کام نہ ہو تو عمرہ ضرور کرے۔ اگر عمرے کرنے کے بعد 2 دن کے بعد یاد آئے کہ میں نے تو بال نہیں کاٹے ہیں، تو 2 دن کپڑے پہن لیے، دم پڑ گئی، بال بھی کاٹو، دم بھی ادا کرو۔ 80 سال عمر ہوئی یا نہیں ہوئی، کس نے کہا تھا عمرہ کرو؟ اگر احرام سے پہلے، احرام کے حلق سے پہلے احرام کی چادریں کھول دیں لیکن فوراً حلق کرا دیا تو کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر کپڑے پہن کے پھرتے رہے سارا دن تو پھر دم پڑ گئے۔ جن حاجی صاحبان کے بچے معذور ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک آدمی حج کے علاوہ اور کتنے عمرے کر سکتا ہے؟ جتنی اللہ توفیق دے، یہ نفلی عبادت ہے۔ عورت کو حرم میں نماز جنازہ بالکل پڑھنا چاہیے۔ ایک بیوہ عورت دوسری شادی اس نے کر لی لیکن پہلے شوہر کے ایصال ثواب کے لیے عمرہ کرے، کوئی حرج نہیں، وہ بھی تو اس کا شوہر تھا نا اپنے وقت میں۔ عبد الحمید بھائی انڈیا والے فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہم لوگوں نے عمرہ کیا، میں نے اپنے بال کسی سے نہیں کٹوائے تھے، خاوند کے